صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جب اللہ تعالیٰ اولاد والی نعمت عطا فرما دے تو سب سے پہلے اس بچے کو نہلا کر صاف ستھرا کر کے اس کے کان میں اذان دینی چاہیے. حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ علیہ السلام نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اس کے کان میں اذان پڑھی، عام اذان کی طرح جیسے کہ نماز کے لیے اذان پڑھی جاتی ہے. لہذا کان میں اذان پڑھنا یہ بھی سنت ہے اور یہ جلدی ہی پڑھنی چاہیے، زیادہ اس میں تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے اور بچے کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا کر کے اذان پڑھنی چاہیے. بہتر یہی ہے. ویسے بھی وہ جو پیدائش کی نجاست ہے وہ بچے کی جلد کے لیے مضر ہوتی ہے، لہذا اگر ٹھنڈا پانی نقصان دیتا ہو تو پانی کو گرم کر لیا جائے. بہرحال جلد ہی بچے کو صاف ستھرا کیا جائے. لیکن اگر کسی بھی مجبوری کی بنا پر نہلانا مشکل ہو تو پھر بچے کو صاف کر لیا جائے اچھے طریقے سے اور پھر اذان کہہ دی جائے. اذان پڑھنے کے لیے امام صاحب کا انتظار کرنا یا کسی قاری صاحب کو بلانے کا اہتمام کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک مسلمان عاقل بالغ ہے، اس کو اس قابل تو ہونا ہی چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے کان میں اذان پڑھ سکے. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. دن میں 5 مرتبہ ہم اذان سنتے ہیں، وہی اذان آپ نے بچے کے کان میں پڑھنی ہے. اور اس اذان کی بڑی برکات ہے کہ بچہ دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان سنتا ہے. اس کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے. اور اذان ایسا بابرکت عمل ہے جس کی وجہ سے شیطان بھاگتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے کان میں اذان کی آواز نہ پڑے، میں اس کو نہ سنوں، اور ایسا بدحواس ہو کر بھاگتا ہے کہ اس کی گیس خارج ہو رہی ہوتی اور جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے اور جب پھر دوبارہ اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگتا ہے اور جب اقامت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر وہ آ جاتا ہے اور نمازیوں کی صفوں میں گھستا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وساوس ڈالتا ہے. اس لیے اپنے بچے کو شیطانی اثرات سے بچانے کے لیے اذان پڑھنی چاہیے. اور اسی طرح بہت سارے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں جنات کا خطرہ ہو، خدشہ ہو یا اس کے اثرات وہ محسوس کرتا ہو تو وہ پھر اذان پڑھے. اذان کی برکت سے وہ اثرات ختم ہو جائیں گے. اب بچے کے کان میں اذان پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ بچے کو آپ ایسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیں اور اپنا رخ آپ قبلے کی جانب کر لیں. مثال کے طور پر یہی قبلہ رخ ہے تو ایسے بچے کو اٹھانا ہے، قبلہ رخ آپ نے خود ہو جانا ہے اور پھر تھوڑا سا اس کے کان کو قریب کر کے آپ نے نماز کے لیے جیسے اذان پڑھی جاتی ہے وہ اذان پڑھنی ہے اور تھوڑا سا دوسرے کان میں، بائیں کان میں آپ نے اقامت پڑھ دینی ہے. اقامت بھی معروف ہے، اس میں قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ آتا ہے جو عام اذان میں نہیں ہے، تو یہ اذان پڑھ دینی ہے. لہذا اپنے بچے کے کان میں اذان اور اقامت پڑھنے کا خود سے ہی اہتمام کریں. اللہ تعالی ہماری اولاد کو شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائے.